العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين آمنوا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. अजीज तलबा, जलालैन शरीफ का ये सबक है। बरकतन चंद आयतों की तिलावत की गई। 26वां पारा सूरह अहकाफ तीसरा सबक है। सूरह अहकाफ का दूसरा रुकू शुरू है। मुशरिकीन मक्का में से जो रईस थे, सरदार थे, वो ईमान वालों के साथ बैठना आर महसूस करते। कई मरतबा उन्होंने दरख्वास्त भी की कि हमारे लिए अलग मजलिस लगाई जाए, हज़रत अम्मार, बिलाल हबशी वग़ैरह के लिए अलग मजलिस हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रोक दिया। वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी। इस जैसी आयतें नाजिल करके वो लोग ये समझते थे कि अगर ये हजरात गुरबा फ़क़राए सहाबा, जब ये गरीब है, फ़कीर है और वाक़तन ये दीन अच्छा होता, ईमान कुरान अच्छा होता, रसूल अच्छे होते, तो जैसे दुनिया की भलाइयों की तरफ हमने सबकत की है, इसकी तरफ भी हम आगे बढ़ते और पहले ईमान लाते। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने ये समझा कि आखिरत की अच्छाई ताबे है दुनिया की अच्छाई के।
حالانکہ آخرت کی اچھائی اصل ہے، آخرت کا خیر اصل ہے، دنیا کی اچھائیاں، ثروت، دولت، خوشحالی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جی یہی شان نزول ہے۔ کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا، للذین آمنوا، یہاں پر لام جارہ فی کے معنی میں ہے، اسی لیے آگے صاحب جلالین نے فرمایا اے فی حقہم، کیا کہا انہوں نے؟ لو کان خیر ما سبقونا الیہ، اگر یہ ایمان بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ لو کانا کی ضمیر ہوا کا مرجع یا تو ایمان ہے یا اسلام ہے یا قرآن ہے یا رسول ہے، سب کی طرف ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، لیکن صاحب جلالین نے ہوا ضمیر سے ایمان کو متعین کیا ہے۔ لو کان خیر ما سبقونا الیہ، اگر یہ ایمان بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ خیرن اس میں تفضیل ہے، اصل اخیر تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے حمزہ کو گرا دیا گیا۔ ما سبقونا الیہ، یہ لوگ اس دین ایمان کی طرف، قرآن کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے۔ سبقو ماضی جمع مذکر غائب ہے، باب ضرب سے آتا ہے۔ السبقہ هو التقدم فی السیر، چال میں آگے بڑھنے کو بولا جاتا ہے، پھر ہر طرح کے آگے بڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ ما سبقونا الیہ، یہاں پر بلاغت کا قاعدہ التفات ہے کہ یہاں پر خطاب کا صیغہ ہونا چاہیے، ما سبقتمونا الیہ، تم ہم سے اس کی طرف سبقت نہ کرتے، لیکن خطاب کے بجائے غیبت کی طرف اللہ نے کلام کے رخ کو موڑ دیا ہے، اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ لو کان الایمان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب ان کو ہدایت نہ ملی تو ان قریب وہ کہیں گے کہ یہ تو ایک قدیم جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے۔ لم يهتدوا نفی جحد ہے، باب افتعال سے الاہتداء هو الوصول الى المطلوب، مقصود کی طرف، مطلوب کی طرف پہنچنے کا نام اہتداء ہے۔ اگر ہدایت نام ہے ایصال الى المطلوب کا، مقصود کی طرف پہنچانے کا، تو اہتداء نام ہے الوصول الى المطلوب او المقصود، مطلوب اور مقصود تک پہنچنے کا۔ جب ان کو اس سے ہدایت نہ ملی، اذ لم يهتدوا به، یہ ظرف ہے ایک فعل محذوف کا، اے ظہر عنادہم، ان کا عناد ظاہر ہوا چونکہ ان کو اس سے ہدایت نہ ملی، یا ازداد عنادہم وکفرہم، ان کا کفر اور ان کی سرکشی بڑھ گئی، اس لیے ان کو اس سے ہدایت نہ ملی۔ جیسے لنگور کو انگور نہ ملے تو کہتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، ان قریب وہ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ افک یہاں پر جھوٹ کے معنی میں ہے، افک کے اصل معنی پھر جانے کے ہیں، پھیر دینے کے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں الٹے، ہدایت کا راستہ چھوڑ کر۔ جھوٹ کو افک اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ بھی حق اور سچ سے پھرا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے الزام اور بہتان کو بھی افک کہا گیا قرآن میں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام اور تہمت لگایا منافقین نے، اس کو بھی اللہ نے افک سے، اور سیرت کی کتابوں میں وہ واقع افک سے مشہور ہے۔ افکن قدیم، قدیم جھوٹ ہے۔ یہ لفظ قدیم، قدم اس کا مادہ ہے، قدم سے انسان آگے بھی بڑھتا ہے، پیچھے بھی ہٹتا ہے، اسی لیے اہل لغت نے لکھا ہے القدم یتضمن معنی التقدم والتأخر، تقدم اور تاخر دونوں کے معنی کو یہ شامل ہوتا ہے۔ یہ لفظ کبھی آگے بڑھنے کے لیے آتا ہے، کبھی پیچھے، اسی لیے قدمت الیہ میں اس کی طرف آیا گیا، اور قدیم یہاں پر پیچھے، قدیم نہایت گزرا ہوا زمانہ، نہایت پرانا۔ هذا افک قدیم فسیقولون هذا افک قدیم، یعنی قرآن کریم کے بارے میں وہ ایسا کہیں گے۔ آگے کی آیت دیکھیں، وَمِن قَبْلِهِ، یہ خبر مقدم ہے قرآن سے پہلے۔ کتاب موسیٰ، یہ مبتدا مؤخر ہے، من قبلہ اے القرآن، قرآن کریم سے پہلے، کتاب موسیٰ امام و رحمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام، مقتدی اور پیشوا اور رحمت تھی ایمان والوں کے لیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے مراد توریت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور نہایت حکمت والی کتاب تھی۔ توریت کے معنی لغوی اعتبار سے شرعی تعلیم کے ہیں، چونکہ اس کتاب کے اندر شرعی ہدایتیں موجود تھی، شرعی تعلیمات موجود تھی اور بہت تفصیل سے باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ کتاب موسیٰ سے حال ہے امام و رحمہ۔ قرآن کریم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی، مومنین کے لیے پیشوا مقتدہ تھی، اور رحم امام بمعنی مقتدہ اور پیشوا۔ امام ام اصل جہاں پر میم حمزہ اور میم جمع ہو تو وہ ضم اور جمع کے معنی کو شامل ہوتا ہے، اسی مادے سے بھی ہے، کو بھی امام خلیل نحوی نے فرمایا کل شیء ضم الیہ سائر ما یلی فہو ام، ہر وہ چیز جس کے ارد گرد کی ساری قریب کی چیزوں کو جس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، جمع کر دیا جائے، ماں کے ارد گرد بھی اولاد سمٹ کر آ جاتی ہے، جمع ہو کر آ جاتی ہے، اس لیے ماں کو کہا گیا۔ القریٰ مکہ مکرمہ، جس طرف ساری بستیاں، ساری بستی کے لوگ سمٹ کر پہنچ جاتے ہیں، امام کی طرف بھی لوگ اکٹھے ہو کر پہنچ جاتے ہیں، سمٹ کر پہنچ جاتے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ امام و رحمہ یہ لفظ حالان، ہاں امت بھی اسی مادے سے ہے، چونکہ امت بھی وہ ہے کہ امر جامع یجمعها، امت وہ ہے جو کوئی امر جامع جس کو اکٹھا کرے، جو کسی امر پر متفق ہو، ایسی قوم کو امت بولا گیا۔ یہ دونوں لفظ حال ہے کتاب موسیٰ سے، حالان۔ وَهَذَا الْقُرْآنُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس حال میں کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ لسانً عربیًا، یہ مصدقن کی ضمیر سے حال ہے، یہ ان کے قول کا جواب ہے کہ قرآن کریم کو انہوں نے افکن قدیم کہا تھا، پرانا جھوٹ۔ اللہ نے کہا قرآن کریم پرانا جھوٹ نہیں بلکہ پرانا سچ ہے، یہ پہلی کتابوں کی خود تصدیق کرتی ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں۔ وَهَذَا الْقُرْآنُ كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِلْكُتُبِ قَبْلَهُ، جو بھی پہلی کتاب ہے لسانًا عربیًا، یہ ذکر کر کے اہل مکہ کو ابھارا ہے کہ تمہارے لیے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب دی ہے، تمہاری زبان عربی ہے، تمہارے لیے سمجھنا آسان ہے، تم اس کتاب کی خوب قدر کرو۔ حال من الضمیر فی مصدق لینذر الذین ظلموا، تاکہ آپ یا یہ قرآن ظالموں کو ڈرائے، ظالموں سے لینذر تاکہ ڈرائے، انذر ینذر انذار ایسا ڈر جس میں تخویف ہو یا جس میں شفقت شامل ہو، نذیر شفقت کے ساتھ ڈرانے والا۔ ظلموں سے مراد اہل مکہ ہے، کفر و شرک کرنے والے تھے، کفر و شرک بھی بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اور خود اپنے اوپر۔ ان الشرک لظلم عظیم الذین ظلموا اے الذین اشرکوا، الظلم هو الشرک۔ بشرا للمحسنین، یہ قرآن کریم بشارت ہے، خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ بشرا سے پہلے مصنف نے ہوا ظاہر کر کے اشارہ کر دیا کہ بشرا للمحسنین خبر ہے اور مبتدا ہوا محذوف ہے۔ بشرا کے معنی خوشخبری، اصل معنی بشرا کے کھال کا کھل جانا، اسی سے بشر انسان کو بولا جاتا ہے، چونکہ انسان کے کھال پر بال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کھال ظاہر ہوتی ہے۔ خوشخبری میں بھی انسان کی کھال کھل جاتی ہے، اس لیے خوشخبری کے لیے بشرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محسنین نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے، محسنین سے مراد مؤمنین ہے، اچھائی اور بھلائی کرنے والے یقیناً اہل ایمان ہیں، یا جن کی اچھائی اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے وہ اہل ایمان ہے۔ یا محسنین سے مراد یہاں پر صفت احسان رکھنے والے، اور صفت احسان مومنوں میں ہوتا۔ صفت احسان سے مراد وہ صفت جس کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، بشرا للمحسنین۔ آگے کی آیت دیکھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا علی الطاعة فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، قرآن کریم کے تذکرے کے بعد رب کی ربوبیت کا ذکر ہے، عقید توحید کا ذکر ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، رب پر ایمان لائے۔ رب تربیت سے ہے، تربیت کہا جاتا ہے،
تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجاً، کسی چیز کو کمال تک دھیرے دھیرے پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے رب ہیں اور سب کو دھیرے دھیرے کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر وہ جم گئے طاعت پر، استقامت اختیار کیا۔ استقامت باب استفعال سے فعل ماضی استقامت کہا جاتا ہے یلجمع بین العلم والعمل، علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے کا نام استقامت ہے۔ یا استقامت سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تشریح کی، ان تستقیم علی الامر والنہی، کہ امر اور نہی پر اپنے آپ کو جمع دینا، یہ استقامت ہے۔ ان تستقیم علی الامر والنہی، استقامت کی تشریح۔ استقامت ایک جامع لفظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، ایسی بات آپ اسلام کے بارے میں ارشاد فرما دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ ثم استقاموا علی الطاعہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب کی ربوبیت کا جنہوں نے اقرار کیا پھر استقامت اختیار کی۔ ان کو مستقبل کے بارے میں، مستقبل میں عالم قبر بھی ہے، عالم آخرت، عالم برزخ، سارے عالم آ جاتے ہیں، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ خوف کہا جاتا وہ ڈر جو متوقع ہو اور مستقبل سے متعلق ہو۔ مستقبل کے بارے میں کوئی خوف اور کوئی اندیشہ ان کو نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حزن اصل کھردری زمین کو کہا جاتا ہے۔ غم کی وجہ سے بھی انسان کی چمڑی، انسان کا جسم کھردرا ہو جاتا ہے۔ حزن فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے کی آیت دیکھیں، فلا خوف علیہم ولا، ایک نحوی بات سن لیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ جملہ ان کا اسم ہے، فلا خوف علیہم یہ پورا جملہ ان کی خبر ہے، لیکن چونکہ اسم معنی شرط کے مشابہ ہے اور خبر بھی جزا کے مشابہ ہے، اس لئے مشابہ شرط اور مشابہ جزا ہونے کی وجہ سے فا جزائیہ کا استعمال ہوا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جنت جیم نون کا مادہ جہاں آتا ہے چھپنے کا معنی آتا ہے۔ جنین وہ بچہ جو چھپا ہوا ہو ماں کے پیٹ میں ہو، جنات بھی نظروں سے اجھل ہے، جنون جس میں عقل چھپ جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ حال واقع ہے۔ اصحاب الجنہ سے حال، جزاء بما كانوا يعملون، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، جزاء ایسا بدلہ جو کافی اور وافی ہو، ایسے بدلے کو جزا، اس لیے عربی میں جزا بمعنی کفا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ پر، فعل مقدر ہے، منصوب علی المصدر بفعلہ المقدر، ای یجزون جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ سب جنت میں داخلہ گرچہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، لیکن جنت کے درجات اعمال کی بنیاد پر ملیں گے، اس لیے بما كانوا يعملون عمل کا تذکرہ ہوا۔ یہ کہ جنت میں داخلہ تو محض فضل الہی سے ہوگا، لیکن فضل الہی کو کھینچنے والی چیز، متوجہ کرنے والی چیز انسان کے اعمال صالحہ ہے۔ بما كانوا يعملون یجزون بما كانوا يعملون۔ آگے کی آیت، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، وصینا ماضی جمع متکلم، پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اصل معنی وصا کے ملانے کے ہیں، ارض واسیہ اہل عرب کہتے ہیں، اے ارض متصلہ، تو ہر ایسا کلام جو تاکید اور خیر خواہی کے ساتھ متصل ہو اس کے لیے توصیہ، وصیت کا لفظ استعمال ہوتا۔ کل کلام متصل بالموعظۃ والتاکید۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، آیت کے اوپر سے مناسبت یہ کہ اوپر حقوق اللہ کا ذکر تھا، اب بندوں کے حقوق کا ذکر آیا۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم حق ماں باپ کا ہے، اس لیے ذکر آیا۔ یا یہ کہ اوپر جنتیوں کا ذکر آیا اور ماں باپ کی اطاعت
جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے والدین کا ذکر آیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ انسان نسیان سے ہے یا انسیت سے ہے، بھولنے کا ہے یا یہ کہ ایک دوسرے سے انسیت رکھنے والا۔ احساناً مفعول مطلق یا امرنا فعل محذوف کا مفعول یا وصینا کا مفعول ہے۔ آگے اسی کو بیان کیا، وفی قراءۃ احسانا اے امرناہ ان یحسن الیہما فنصب احسانا علی المصدر بفعله المقدر ومثل حسنا۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ جنی۔ حسن سلوک کا حکم دونوں کے ساتھ ہے، لیکن ماں مشقت زیادہ اٹھاتی ہے بچے کے لیے، اس لیے ماں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، خصوصاً اس کے حالت حمل کو اور جننے والی حالت کو۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کرہن دونوں جگہ حال ہے، کارہتن کے معنی میں ہو کر علی مشقت۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ماں کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ یہ دو مدت یہاں پر ذکر کی گئی، ایک مدت رضاعت اور ایک مدت حمل۔ مدت رضاعت اقل 6 مہینے ہے، تو پھر مدت رضاعت 30 میں سے 6 نکال دیے تو 24 مہینے رہ جاتے، یعنی 2 سال۔ 2 سال یہ مدت ہے مدت رضاعت۔ بعض مفسرین نے حضرت امام حنیفہ سے بھی منقول ہے کہ حمل سے مراد یہاں پر مدت حمل نہیں بلکہ حملہ بالاکف، ہتھیلیوں میں لیے پھرنا یعنی گود میں لیے پھرنا، تو یہ 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے تو پھر مدت رضاعت 30 مہینے ہو جائے گی، 30 مہینے تک یعنی 2.5 سال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت ہے۔ لیکن یہ کمزور بچوں کے لیے ہے، یا عادت یک لخت نہیں چھوٹتی ہے، 2 سال میں چھوڑا دینا ہے، عادت نہیں چھوٹ رہی ہے تو کچھ دنوں مزید پلانے کی اجازت ہے۔ اور جہاں پر 2 سال کی مدت کا ذکر ہے، حضرت امام حنیفہ توجیہ کرتے ہیں وہ اس کے لیے جو اجرت پر دودھ پلاوے، یا یہ کہ عورت مطلقہ ہو گئی ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال، ورنہ اصل مدت ماں کے لیے 2.5 سال ہے، 2.5 سال ہے۔ اصل مسلک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، اصل مسلک جو مفتہ بھی ہے وہ 2 سال ہی کا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہاں پر مصنف حمل کی اقل مدت بیان کرنے کے بعد اکثر حمل کی ایک اور مدت جو عرفی مدت ہے 9 مہینے، وہ بھی ذکر کیا۔ تو 9 مہینے اگر نکالا 30 مہینے میں تو 21 مہینے بچتے ہیں۔ بچہ اگر تندرست ہے تو 21 مہینے میں بھی دودھ چھوڑانے کی اجازت ہے۔ اسی کو آگے کہا دیکھیں، 6 اشہر اقل مدت الحمل والباقی اکثر مدت الرضاع وقیل ان حملت به 6 او 9، اور کہا گیا کہ اگر حمل ہو 6 مہینے یا 9 مہینے تو باقی یعنی 21 مہینے وہ دودھ پلانا ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور توجیہ کی، یہاں پر 9 مہینے ہی مراد ہے اور 21 مہینے دودھ پلانا مراد ہے، اور آیت یہ نزول کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 21 مہینے ہی اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ آگے کی آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تذکرہ ہے۔ حتیٰ یہ غایت ہے لجملۃ مقدرۃ، یعنی اس سے پہلے ایک جملہ مقدرہ ہے، پیدا ہوئے وعاش اور زندہ رہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جو اپنی قوت کو پہنچ گئے۔ اشد سے مراد کمال قوت ہے، کمال عقل ہے، کمال رائے ہے، جس کی اقل مدت تو 33 سال کی عمر ہے اور اکثر مدت 40 سال۔ 40 سال میں عقل، رائے، قوت سب پختہ ہو جاتی ہے۔ اکثر الاشد وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر کا بڑا دخل ہے کمال رائے، کمال عقل اور کمال قوت میں، اسی لیے تمام انبیاء کرام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ وہ اکثر الاشد قال ربی، تو دعا کی، نزل وفی ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بات آیت نازل ہوئی جب وہ 40 سال کو پہنچے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 سال گزر چکے تھے، تو آمن بھی آپ پر ایمان لائے،
اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق تو پہلے سے تھا. حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا بھی سفر ہوا تھا. جب حضرت ابو بکر 18 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے. ایک درخت کے سائے میں قیام کیا تو ایک راہب نے کہا تھا اس درخت کے سائے میں نبی ہی بیٹھے ہیں تو یہی نبی آخر الزماں ہے. اس کے بعد سے اور محبت بڑھ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزید خصوصیت یہ کہ خود بھی ایمان لائے، والدین بھی ایمان لائے. ثم استعمال کیا ثم آمن ابوا، بعد میں ایمان لائے. والد صاحب حضرت ابو قحافہ تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے. ثم تراخی کے لیے آتا ہے، فوراً ایمان لانا مراد نہیں. بیٹے عبد الرحمن بھی ایمان لائے اور بیٹے کے بیٹے پوتے ابو عتیق بھی ایمان لائے. یہ خصوصیت کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں. خود صحابی، والدین صحابی، بیٹے صحابی اور پوتے بھی صحابی. ابو عتیق پوتا حضرت عبد الرحمن کے بیٹے. تو دعا کی 40 سال کے، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے. اوزعنی اے الہمنی. بعض نے اوزعنی کا ترجمہ کیا ہے مجھے دوام عطا کیجئے، توفیق عطا کیجئے اور دوام عطا کیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں. الہمنی اوزع باب افعال کا مصدر ہے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں. اشکر شکر یشکر شکرن، شکر کے اصل معنی اظہار کے ہیں. شکر بھی منعم کی نعمت کا اظہار ہے. نعمتک اللتی، آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں. نعمت مصدر نو ہے جلست جلست القاری کی طرح. الحالت المتلذذہ، ہر وہ حالت جس سے لذت حاصل کی جائے، کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے ساتھ کیا، میرے والدین کے ساتھ کیا ہے، اور وہ ہے توحید. اور یہ کہ میں ایسا عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائے. اس سے مراد غلاموں کو، ان غلاموں کو اور باندیوں کو آزاد کرنا ہے جو اسلام اور ایمان کی وجہ سے ستائے جا رہے تھے. کتنے غلاموں کو اور باندیوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کیا. صالحن کے ساتھ ترضاہو کی قید ہے. معلوم ہر اللہ کو وہی عمل صالح پسند، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل صالح پسند ہے، ایسا عمل صالح جس سے اللہ راضی ہو. ہر عمل صالح میں رضائے الہی کی نیت ہونی چاہیے. فَأَعْتَقَ تِسْعَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يُعَذَّبُونَ فِي اللَّهِ. اور ایک دعا کی، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں اصلاح اور میری ذریت میں صلاح پیدا کر دیجئے، درستگی پیدا کر دیجئے. ذریت جمع ذراری آتی ہے، ذرا پیدا کرنا، پھیلانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اولاد بھی پیدا ہو کر پھیل جاتی ہے. سب کے سب مومن تھے. انی تبت الیک، میں نے آپ سے توبہ کی اور یقیناً میں فرما برداروں میں سے. تبت الیک، التوبہ ہی الرجوع، توبہ کے اصل معنی رجوع کے ہیں. چونکہ توبہ کے اندر بھی التوبہ الرجوع من المعصیہ الی الطاعہ، توبہ نام ہی ہے معصیت سے طاعت کی طرف لوٹنے کا. یا من الشیطان الی الرحمن، الرجوع من الشیطان الی الرحمن، شیطان سے رحمان کی طرف لوٹنے کا نام توبہ ہے. التوبۃ ہی الرجوع. میں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. باب افعال سے اسم فاعل ہے. اسلم یسلم، اسلام کے اصل معنی ہے اطاعت کے لیے سر جھکا دینا. آگے حضرت ابو بکر وغیرہ کی تعریف ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. آئندہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.